ماں بھی ہیں اور انہیں پاکستان کی اگلی نسل کا احساس بھی ہے، کیونکہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں پاکستان کی بیٹیوں کو، ماؤں کو پورا کردار ادا کرنا ہوگا اگر ہم نے اس ملک کو اس کیفیت سے، جس کیفیت سے پاکستان دو چار ہے، اس سے باہر نکالنا ہے۔ پاکستان کی آبادی، اور اگر N157 کی آبادی کو بھی آپ لے لیں، اس کی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، اور ایک خاتون خانہ کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ گھر کا چولہا جلتا کیسے ہے اور بجھتا کیوں ہے۔ ایک ماں کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ان کے روزگار کا کیا بنے گا، ان کی تعلیم کا کیا بنے گا، ان کی صحت کی ضروریات کیا ہیں۔ میری رائے میں جہاں دین اسلام نے بھی خواتین کے حقوق کا ایک واضح تحفظ کیا ہے، انہیں جائیداد کا حق دیا ہے، انہیں معاشرے میں کردار ادا کرنے کا حق دیا ہے، وہاں ہمارے آئین نے بھی خواتین کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ آپ کے قانون میں یہ چیز درج ہے کہ ہر سیاسی جماعت پر یہ پابندی ہے کہ انہوں نے کم از کم 5% سیٹیں خواتین کے لیے مختص کرنی ہیں، کم از کم 5%۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، انہوں نے آئین میں یہ گنجائش پیدا کیوں کی؟ اس لیے کہ معاشرے کا یہ طبقہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور تحریک پاکستان کو لے لے، خواتین کے بغیر وہ نامکمل تھی۔ فاطمہ جناح کے کردار کو لے لے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر مختلف ادوار گزرے۔ 65 کی جنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین نے جو کردار ادا کیا، 2005 کے زلزلے میں پاکستان کی بچیوں نے جو کردار ادا کیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے ایک نئی طرز کی سیاست متعارف کروانی ہے اور ہم نے سٹیٹس کو توڑنا ہے۔ سٹیٹس کو توڑنے کے لیے میری رائے میں جو ایک خاتون کردار ادا کر سکتی ہے، جو گھر کی ماں، جو گھر کی بیٹی کردار ادا کر سکتی ہے، شاید کوئی نہ کر سکے۔ تو وہ تبدیلی کا ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے ماں، بیٹی، اور اگر پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، تو وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور معاشرے کی تبدیلی میں اور اصلاح میں اس کا کردار بڑا واضح ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کی کیفیت کیا ہے؟ آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ پس گیا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تیل کی جو بین الاقوامی قیمت تھی وہ $105 تھی فی بیرل، اور ہم نے لوگوں پہ بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے سبسڈیز بھی دی، اور ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ گئی تو پیٹرول کی قیمت تھی $150 لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی $145 لیٹر۔ آج
جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ، بین الاقوامی تیل کی قیمت گر چکی ہے، $105 سے گر کر $95 ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت ہے $227 لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت ہے $244 فی لیٹر۔ ابھی اس کو ٹھہر جائیں بھائی، ٹھہر جائیں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو اس حکومت نے عوام پر ایک ظلم کیا ہے اور اس کا ابھی ذکر نہیں کیا آئی ایم ایف کے معاہدے میں، یہ ان کو ایک لکھ کر انڈر رائٹنگ دے کر آئے ہیں کہ ہر ماہ ہم پیٹرول کی لیوی میں $10 فی لیٹر اضافہ کریں گے، اور اب مزید $50 فی لیٹر انہوں نے اضافہ کرنا ہے تیل کی قیمت میں، یعنی کہ $10 فی ماہ، تو اگلے 5 ماہ جو لیوی ہے پیٹرول کی اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کا امپیکٹ جو ہمارے زرعی سیکٹر پر ہوگا، اور جو اس وقت زراعت پر جو منفی اثر ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت کا، وہ ایک کسان جانتا ہے، وہ ایک کاشتکار جانتا ہے۔ انٹرنیشنل قیمت گر گئی، اور یہ جو سو کالڈ عوام کے محافظ بنے بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، انہوں نے $9 فی لیٹر تیل بڑھا دیا، انہوں نے $4.62 فی لیٹر مٹی کے تیل میں اضافہ کر دیا۔ یہ ایک مہنگائی کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا بھی ہر پاکستانی کو احساس ہے۔ میں حیران ہوا سن کر، مفتاح اسماعیل صاحب اپنی پریس کانفرنس پہ کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آیا، مہنگائی کم کرنا میری ترجیح نہیں ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا میری ترجیح ہے۔ سوال یہ ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہا کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ تو جب تشریف لائے تھے، اور ہمارے حکومت میں، ان کی حکومت پی ڈی ایم میں حکومت میں آنے سے پہلے ان کا تو یہ ایک بیانیہ تھا کہ ساری مہنگائی کی وجہ تحریک انصاف کی نا تجربہ کار حکومت ہے۔ اب تو سب تجربہ کار یکجا ہو گئے، اور سب اپنا تجربہ کا عملی مظاہرہ دکھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو افراط زر ہے، جب ہم گئے تھے تو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو تھا، ایس پی آئی جس کو کہتے ہیں، جو مہنگائی کا ایک پیمانہ ہے، وہ تھا 16.5%، اور آج ان چند ماہ میں وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 38%۔ اور اب جو ڈالر اور جو تیل کی قیمتوں کا جو مہنگائی کا مزید طوفان آنا ہے، بجلی کے بلوں میں مزید جو طوفان آنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ ڈیفالٹ کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو وہ ذمہ دار تھے، ناکافی ہے۔ آج سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی ریکوری پلان نہیں ہے، کوئی اکنامک ریکوری کا ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی تسلسل نہیں ہے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے۔ موجودہ حکومت کی جو ساکھ ہے وہ بہت متاثر ہو چکی ہے، اور اس کا ایک اشارہ آپ کے سامنے ہے کہ جب باہر بھی کسی سے بات کرنی پڑتی ہے ملک کے لیے رعایت لینے کے لیے، تو بات کون کرتے ہیں؟ رکھ دیجئے، جو بات کرتے ہیں وینڈی شرمن سے، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، وہ ہمارے آرمی چیف کرتے ہیں۔ یہ بات تو وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے تھی، یہ تو بلاول کو کرنی چاہیے تھی، یہ تو شہباز شریف کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی ساکھ اب اتنی گر چکی ہے کہ کوئی ان کو توجہ نہیں دیتا، ان کی بات میں وزن اور اہمیت نہیں رہی۔ میں
कहता हूं कि इसलिए आज लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैफियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और आज लोग समझते हैं कि पाकिस्तान उस सफ में खड़ा हो गया कि 4 जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, अल्लाह ना करे, जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं जो डिफॉल्ट कर सकती हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। तो मैं आज जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शन जिस तनाजुर में हो रहा है, पाकिस्तान के बाशऊर शहरी और NA 157 के बाशऊर शहरी को इस पर निगाह रखनी होगी। आज कैफियत ये है कि जब से पीपल्स पार्टी की और नून की मुश्तरका हुकूमत आई है, रुपए की कदर में 30% कमी हो गई है। जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो डॉलर था 178 रुपए, 178 रुपए का $1 था। वो अब कुछ कम हुआ है कल, लेकिन 250 रुपए का डॉलर गया है, और अब भी जो शरह है उसकी खासी ऊंची है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो मईशत की सेहत के बारे में तबसरा करती हैं और रेटिंग्स देती हैं, जब हम हुकूमत में थे तो पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो उनका तबसरा था, उनकी नज़र में पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल थी। आज वही रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग दे रही हैं। हम जब हुकूमत में थे तो मईशत 6% ग्रो कर रही थी, हमारा GDP ग्रोथ 6% था। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है, जो इस हुकूमत ने बजट देने से पहले शाया किया। हमारी जो स्टॉक मार्केट है, आज इनकी 4 माह की कारकर्दगी की वजह से लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं, मुसलसल मंदा है वहां। जब हम हुकूमत में थे तो आपकी जो सनत है, इमरान खान साहब ने सनत को फ़रोग देने के लिए, मईशत को चलाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए थे, और उन इंसेंटिव्स का नतीजा ये निकला था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हाउसिंग सेक्टर को, उन इंसेंटिव्स का नतीजा ये निकला था कि आपकी इंडस्ट्री 26% उसकी ग्रोथ हो गई थी। आज जब से ये PDM की हुकूमत आई है, वो ग्रोथ 26% से गिरकर 10% हो गई है। आज आप फैसलाबाद जाइए और लोगों से पूछिए तो टेक्सटाइल सनत बंद होने को चली है। आज आपकी सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो रही है, आज आपकी स्टील इंडस्ट्री दबाव में है, आज आपके बहुत से कारखानेदार लेबर को ले ऑफ कर रहे हैं, उनको मुलाजमतें दे नहीं रहे, ले रहे हैं उनसे। आज कैफियत ये है कि आपकी इंडस्ट्री इज ग्राइंडिंग टू ए हॉल्ट, और ये बहुत सीरियस बात है। आज कैफियत ये है कि आपकी जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, LC जिसको कहते हैं, वो कारोबारी तबका खोल नहीं पा रहा। इतनी बेयकीनी है मार्केट में, अनसर्टिनिटी इस लेवल की है, और करेंसी फ्लक्चुएशन इस लेवल की है कि LC नहीं खुल पा रही। आज कैफियत ये है कि जो जिंदगी बचाने की अद्वियात हैं वो मार्केट से गायब हैं, और बहुत सी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, जो लोकल भी है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, इसलिए कि रॉ मटेरियल दस्तयाब नहीं है। अपनी अद्वियात पैदा करने के लिए जो रॉ मटेरियल दरकार है वो अवेलेबल नहीं है। आज कैफियत ये है कि आपके ताजिर, और अब सारा मुल्तान का मीडिया बैठा है, आप कवर भी करते रहे हैं, तमाम मुल्तान के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। वो बिजली के बिल दिखा रहे हैं और बिजली के बिल जला रहे हैं। आज वो कहते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ताजरों ने 17 अगस्त को शटर डाउन की कॉल दे रखी है, शटर डाउन की कॉल दे रखी है।
آج تاجر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر جو فکس ٹیکس بجلی کے بل میں اور ریٹیلر ٹیکس جو لگا دیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور لگاتے وقت آپ نے ہم سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,000 سے لے کر 20,000 روپیہ ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا شاپ آپ نے فکس ٹیکس ہم پہ عائد کر دیا۔ چوک شاہ عباس کے ایک تاجر تشریف لائے اور انہوں نے دکھایا بجلی کا بل۔ انہوں نے کہا بجلی کا بل جو مجھے فکس ٹیکس لگا ہے وہ زیادہ ہے اور میری دکان کا کرایہ اس سے کم ہے۔ میری دکان کا جو مہینے کا میں کرایہ دیتا ہوں وہ اتنے ہزار ہے اور جو مجھے بجلی کا بل فکس آیا ہے وہ 6,000 کا ہے، تو میں دکان چلاؤں یا دکان بند کر دوں؟ یہ ہے کیفیت۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں پر بھی سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ جتنے انسینٹیوز عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے دیے تھے ملک کی معیشت کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ 2 سال کورونا کی کیفیت سے ہم دو چار رہے ہیں اور ہم نے چاہا کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے، انہوں نے سب یکے بعد دیگر ان کو وڈرا کر لیا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے پہیہ جام کیا ہوا ہے۔ ملتان کے اڈوں سے بسیں نہیں چل رہی، سب آپ نے دیکھا، آج بھی اخبارات میں دیکھ رہا تھا، تصویریں شائع ہیں، سب بسیں کھڑی ہیں اور سواریوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف مت لائیے کیونکہ ہم انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وائبلٹی نہیں رہی۔ پہلے 2 سال ہمیں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو مار پڑی، بندش ہو گئی، انٹرسٹی سفر پر پابندی تھی، پھر پوری سواری نہیں لے سکتے تھے، پھر ڈیزل کی قیمت اتنی چڑھ گئی، پھر اس کے اوپر ٹوکن ٹیکس اور انکم ٹیکس ہم پر اتنا بڑھا دیا گیا، 200% بڑھا دیا گیا۔ اس بوجھ تلے ٹرانسپورٹ چلانا ناممکن ہے۔ آج وہ ہڑتال پر ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس تناظر میں پاکستان کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر 17 جولائی کے بعد ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ 2 بیانیے ان کے سامنے ہیں اور ایک بیانیے کا ساتھ دینا ہے۔ 2 آپشنز ان کے سامنے ہیں، ایک پی ڈی ایم کا آپشن ہے اور ایک تحریک انصاف کا آپشن ہے، اور لوگوں نے ان دونوں آپشن میں سے ایک آپشن کو ترجیح دینی ہے۔ آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو NA 157 کا الیکشن ہے یہ ذاتیات کا نہیں ہے، یہ نظریات کا الیکشن ہے۔ NA 157 کے الیکشن میں جھگڑا 2 خاندانوں کا نہیں ہے، انسانوں کا ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، جب قوم اور قومی بقا کا سوال اٹھتا ہے تو پھر قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی بہنوں کو اور قوم کی ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ لا تعلق رہ نہیں سکتی، وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں۔ اور تحریک انصاف کی تحریک میں خواتین کا اور فیملیز کا بہت بڑا رول ہے۔ چاہے دھرنا تھا 126 دن کا، چاہے 25 مئی کا ہمارا احتجاج تھا جس پر ہم پر تشدد کیا گیا، ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے جو وہاں لاٹھیاں کھائیں، جو شیلنگ برداشت کی، وہ بھی میری بچیاں تھیں، وہ بھی قوم کی بچیاں تھیں۔ اگر وہ کھا سکتی ہیں تو ہماری بچیوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا اگر پاکستان کا ہم نے مستقبل بنانا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، اب NA 157 کے لوگوں سے ملتان کا میڈیا تشریف فرما ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا پورے ملتان نے اپنی آنکھوں سے PP 217 میں نون کو اور پیپلز پارٹی کو یکجا نہیں دیکھا؟
کیا موسیٰ گیلانی صاحب اور غفار ڈوگر صاحب مل کر ایک گاڑی میں محلہ محلہ، یونین کاؤنسل اور وارڈ ٹو وارڈ تحریک انصاف کی مخالفت نہیں کر رہے تھے؟ کیا مل کر انہوں نے کیمپین نہیں چلائی؟ یہ سب کے سامنے ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور NA 157 کے لوگ ان سے سوال کریں کہ 15 جولائی کو جو ملتان میں مریم بی بی کا جلسہ ہوا تھا، اس میں تو سب نون اور پیپلز پارٹی ایک سٹیج پہ دکھائی دے رہے تھے، شیر و شکر تھے، اور بلے کے خلاف، زین قریشی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف یک زباں ہو کر کیمپین کر رہے تھے۔ آج 3 اگست کو یک لخت کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے کہ آپ کی راہیں جدا ہو گئی؟ آج کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر ذوق اور شوق ہو گیا میدان میں اترنے کا، اور نون نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جسے کہتے ہیں قربان کر دیا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر بات ہوتی نظریات کی تو کیفیت اور ہوتی۔ یہی حلقہ تھا NA 157، یہی علاقہ تھا جب تحریک انصاف نے فیصلہ، میں جب تحریک انصاف میں شامل ہوا اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، تو کیا میں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا اسی حلقے سے؟ اور اس بائیکاٹ کی صورت میں غفار ڈوگر صاحب آئے تھے نون کی طرف سے، اور موسیٰ گیلانی صاحب MNA منتخب ہوئے تھے جب ان کے والد وزیر اعظم تھے پاکستان کے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی تھی اور یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ الحمدللہ NA 157 کے لوگوں، آپ اس بات کے گواہ ہو کہ 2013 کا انتخاب تھا، زین نے، شاہ محمود نے، ہمارے دوستوں نے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے اور چل رہے ہیں، اور آج بھی جنہوں نے مل کر ہمارے ساتھ درخواست جمع کروائی ہے، ان کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، عمران خان کا نظریہ تھا۔ 2018 کا انتخاب ہوا تو ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا۔ زین قریشی نے دونوں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقابلہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس حلقے کے لوگوں نے مہربانی فرماتے ہوئے انہیں منتخب کیا۔ انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی آپ ہمارے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھیں گے۔ جب ایک قوم کے سامنے ایگزسٹینشل تھریٹ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کو اپنی سوچ کا انداز تبدیل کرنا ہوگا۔ آج پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، وہ معمول سے ہٹ کر ہیں۔ آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، آج پاکستان کے جغرافیے پر بھی حملہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی حالیہ میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جس پہ ابھی گورنمنٹ خاموش ہے، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ تو عرض کرنا ہوگا۔ اس پہ پاکستان کی فیملیز کو، ہر شہر میں پاکستان کے خاندانوں کو، پورے کنبے کو لا تعلق نہیں رہ سکتا، اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میری نظر میں اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پنجاب میں ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ کون ہے جو پنجاب کی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہے اور نہیں جانتا کہ آج پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لندن جا کر
نواز شریف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اپنے بیٹے کے لیے، موسیٰ کے لیے، اپنے دوسرے بیٹے عبد القادر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ نون کا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کیا جائے اور ہمیں یہ سیٹیں دے دی جائیں. اور اگر پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، دم خم ہے، تو انہیں کیا گھبراہٹ ہے؟ نون اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اور ان نے ان تینوں پلیٹ فارم میں سے کسی پلیٹ فارم کو چننا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہو گیا، نہ ہونے کے برابر. پنجاب میں ابھی 20 حلقوں میں الیکشن ہوا ہے، ایک حلقے میں بھی پیپلز پارٹی کا امیدوار نہیں تھا. مقابلہ کس کا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا. آج کیفیت یہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی سکڑ گئی ہے. گلگت بلتستان ایک زمانے میں ان کا ہولڈ ہوتا تھا، آج ان کا وجود نہیں ہے. سو واضح ہو گیا کہ اس وقت ملک میں دو آئیڈیالوجیز ہیں. ایک عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے اور ایک اس طبقے کی آئیڈیالوجی ہے جنہوں نے یہ سارا جو آپس میں الحاق کیا ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نہیں، اپنی کرپشن کے کیسز کو دفن کرنے کے لیے کیا ہے. وہ 1100 ارب جو نیب کی زد میں تھا، جو 1100 ارب کے جو لوٹ مار ہے، جو نیب میں کیسز چل رہے تھے، ان کو دفتر داخل کرنے کے لیے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ہے. یہ ہے جن کا ایجنڈا، جس ایجنڈے کے لیے انہوں نے آپس میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ ان کا جھنڈا ایک، نہ ان کا نشان ایک، نہ ان کی سوچ ایک، نہ ان کا فلسفہ ایک، نہ ان کا منشور ایک. ہاں، ان کے وقتی مفادات ایک ہیں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ غیر فطری الائنس ہے، یہ ان نیچرل الائنس ہے، یہ دیرپا نہیں ہے. اور اس کی ایک جھلک سامنے آ گئی. آج ان کی اپنی نون کی صفے میں سے لوگ جو ہیں این اے 157 کے، وہ ہرگز تیار نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے. ان کو سیریس ریزرویشنز ہیں، سیریس ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی سوچ سے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا وہاں ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. وہ فیصلہ ان کا ہے، ان کی قیادت نے بلا کر فیصلہ کر دیا ہے، اور ان کو بلا کر جو انہیں ہدایت دینی تھی وہ انہیں دے دی ہے. لیکن جو عام ووٹر ہے غالباً وہ اس ہدایت سے اتنا مجھے کم از کم مطمئن دکھائی نہیں دے رہا. تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پھر یہ گلی اور نالی تک محدود نہیں ہے. یہ الیکشن گلی، نالی، سڑک، پانی، بجلی، گیس، ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ روزمرہ کی ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے. لیکن یہ الیکشن اس سے بالاتر ہے. یہ الیکشن علاقائی گروپنگ سے بھی بالاتر ہے. یہ الیکشن گروہی پسند اور ناپسند سے بھی بالاتر ہے. اس لیے میں آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ووٹر ہے جو فیصلہ کرنا چاہے وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، لیکن وہ ترازو میں رکھ کے تولے اور تول کے فیصلہ کرے، کیونکہ یہ فیصلے کا وقت ہے اور اس فیصلے کی اس کی یہ بڑی اہمیت ہے. اس لیے میں کہوں گا این اے 157 کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو گھر بیٹھی ہیں، جو روزانہ کھیت میں جا کے کام کرتی ہیں اور ان کے بغیر زرعی معیشت چلتی نہیں ہے. چاول کاشت ہو رہا ہے، خواتین لگا رہی ہیں. کپاس کی چنائی ہوگی، خواتین چنیں گی. بھینسوں کا چارہ ہوگا، خواتین جا کے وہ کرتی ہیں، فوڈر کاٹتی ہیں اور چارہ کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں مال مویشی کی خاندان کے افراد کے ساتھ. گھر کے مسئلے
گھی کی قیمت کا جو احساس خاتون کو ہے وہ مرد کو نہیں ہو سکتا. اس لیے میں عرض کروں گا کہ پاکستان کی خواتین اور بالخصوص 157 کی خواتین، آپ کے پاس ایک بڑا فیصلے کا وقت آ رہا ہے اور آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. اور میں مخاطب ہوں پاکستان کے یوتھ سے، جس نے عمران خان کے جھنڈے کو بلند کرنے میں اور بلند رکھنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. عمران کا ویژن، عمران کا بیانیہ اور نظریہ گاؤں گاؤں کریا کریا لے کر، چک چک لے کر کس نے جانا ہے؟ آپ نے جانا ہے. ہر جگہ میرا پہنچنا یا زین کا پہنچنا شاید ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن عمران کا بیانیہ وہاں پہنچنا ہماری سیاسی ضرورت ہے. چنانچہ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں آج کہ آپ کو از خود یہ علم اٹھانا ہوگا، اس جھنڈے کو اور اس نظریے کو بلند کرنا ہوگا اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا. اور یہ حکومت جو آئی، جو ہم نے عوامی فلاح کے کام کیے تھے، مہنگائی کے دور میں لنگر خانوں کا جو بندوبست کیا تھا، انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی. ہم نے مہنگائی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے جو احساس راشن پروگرام کو انٹروڈیوس کرنے کی بات کی تھی، انہوں نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی. ہم نے ایک غریب خاندان کو جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کا، اپنا ہیلتھ کارڈ کا جو اجرا کیا تھا، انہوں نے آ کے ختم کیا. عمران خان تشریف لائے لاہور تو انہوں نے پہلی ہدایت یہ کی، سنیا نشتر کو کہا کہ آپ آئیے اور یہاں ہم نے دوبارہ احساس پروگرام لاگو کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ کارڈ کا نفاذ کرنا ہے، تاکہ ایک متوسط طبقہ اور ایک غریب طبقہ جو ہے وہ علاج معالجے کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے نہ چلا جائے. تو میں یہ چند گزارشات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا میڈیا میں، میں نے دیکھا لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کیا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. بھائی یہ انڈیویجولز کی بات نہیں ہے، قوموں کی اس آزمائش میں افراد کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ لڑائی افراد سے بڑی ہے، نظریات کی لڑائی ہے. اور انشاءاللہ میں اور میرا خاندان اس لڑائی میں عمران خان کے بیانیے کو جو تقویت دے سکتا ہے ہم دیں گے. شکریہ. قومی اسمبلی سے استعفے کے بعد پی ٹی آئی کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں اس کی جا رہی ہے. اسپیکر نے کئی جو الیکشن قومی اسمبلی کی بات ہے تو اسپیکر نے کئی اور نشستوں پر بھی سیٹیں منظور کر لی ہیں. تو ہم سمجھیں کہ یہ ابتدا ہے آپ کے الیکشن میں واپس آنے کی، اور باقی الیکشن میں بھی یہی فیصلہ ہوگا. میں اس کروں، میں اس کا جواب دے دوں، اس کے بعد لے لیں. میں اس کا جواب دے دوں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا الیکشن نہیں ہے. ہمارے خیبر پختونخوا سے ایم این اے تھے خیال زمان صاحب، وہ بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، کینسر میں مبتلا تھے اور ہم استعفیٰ دے چکے تھے. اس کے بعد ان کے صاحبزادے وہاں سے الیکشن لڑے اور کامیابی حاصل کی. اسمبلی میں نہیں گئے لیکن کامیاب ہوئے. پی ٹی آئی کا نظریہ اور سوچ انہوں نے اپنے ضلع میں اور جھنڈا برقرار رکھا. تو یہ پہلا نہیں ہے، اس کی میں اصلاح کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، یہ فیصلہ پارٹی کرے گی. پارٹی نے جب فیصلہ کیا مستعفی ہونے کا تو میں نے عمران خان کے ایک اشارے پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. زین قریشی نے عمران خان کے ایک اشارے پر اپنی قومی اسمبلی کا استعفیٰ پیش کر دیا. ہم عمران خان کے فیصلوں کے پابند ہیں اور ہماری پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا میرا بیٹا بھی پابندی کرے گا، میری بیٹی بھی پابندی کرے گی. جی مجھے پتہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس این اے 157 میں جتنے آپشنز اویلیبل تھے ہم نے سب آپشنز کو وے کیا اور مشاورت کی اپنے سپورٹرز کے ساتھ جنہوں نے زین کو منتخب کیا تھا.
ان کے بلبوتے بھی ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں نا, ان کے بغیر تو نہیں لڑ سکتے. اپنے ایم پی ایز کے ساتھ, جس میں ملک واصف رام بھی ہیں, ڈاکٹر اختر صاحب بھی ہیں, اور اپنا PP217 میں ہمارے رانا جبار صاحب بیٹھے ہیں, اور دوست بیٹھے ہیں, سب سے مشورہ کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے پاس حلقے کی دوستوں کی رائے کے بعد ہمارے پاس اس جسے کہتے ہیں نا اس ٹولے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسٹ آپشن یہ ہے جس کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ ملتان سے ہیں, ملتان میں پیدا ہوں, ملتان میں پرورش ہوئی, شادی کے بعد یقیناً اس کا سسرال کراچی سے ہے, کراچی میں تھی, لیکن ملتان ان کا گھر ہے اور ملتان ان کا ہمیشہ گھر رہے گا. آج بھی آپ دیکھیں تو انہیں اپنے بیک گراؤنڈ سے اتنا, اس پر اپنے بیک گراؤنڈ کا اور اپنے خاندان کا اتنا انہیں احساس ہے کہ آج بھی ان کا, اگر آپ دیکھیں جو ان کا ID کارڈ ہے اس پہ نام ان نے مہربانو قریشی رکھا ہوا ہے, اور وہ ملتان کے ساتھ رشتہ ان کا برقرار ہے. ایک میرا سوال دو ہے. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی IMF نے کوئی پیکج اناؤنس نہیں کیا اور ڈالر 2 دن کے اندر 15 روپے نیچے آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 3.5 سال آپ کی حکومت رہی پہلے صوبائی میں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو ملتان کا سیف سٹی پروجیکٹ تھا وہ اس پر کوئی کام نہیں. اللہ نے ایک موقع اور دیا ہے آپ کو, جین قریشی صاحب کو امیدوار نامزد کیا ہے, تو اس پر کوئی آپ قدم اٹھائیں؟ دیکھیے ملتان کی سیف سٹی کا پروجیکٹ یا کسی بڑے شہر کے لیے سیف سٹی کا پروجیکٹ کی اہمیت اور افادیت میں سمجھتا ہوں, لیکن ہمارا جو پہلا توجہ ہے نا, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے مسائل تو بے پناہ ہیں, ملتان کی بے پناہ مسائل ہیں, لیکن اس وقت اگر ہمارے پاس پیسہ لمیٹڈ ہے اور اس پیسے کو ہم نے خرچ کرنا ہے تو میری رائے میں, دیانتدارانہ رائے میں, ملتان کی ترجیحات میں پہلی ترجیح ملتان کا ناقص سیوریج کا نظام ہے. شہر ڈوبا پڑا ہو تو سیف سٹی کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ہماری پہلی ترجیح سیوریج ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو جائکا کے ساتھ, جیپنیز وزیر خارجہ سے بھی بات کی تھی میں نے, اور جائکا کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ملتان کے لیے گرانٹ چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے, اور وہ اللہ کے فضل سے ہو گئی ہے. جاپان سے معاہدہ ہوا ہے اور وہ ملتان کے لیے ہوا ہے, اور انشاءاللہ جب اس پر عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا تو وہ جو مشینری درکار ہے پانی کو سک کرنے کے لیے, پائپس کو صاف کرنے کے لیے, جو انکورڈ ایریاز ہیں, جو اس وقت سیوریج کی جہاں لائنیں بچھی ہوئی نہیں ہیں, آبادی بڑھ گئی ہے, ان کو سیور سسٹم سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اس پانی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے جو ڈسپوزل درکار ہے, اس کے لیے جامع پلان بنایا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا فوکس یہ ہے, اس پہ پہلے فوکس ہوگا. جب وہ ہوگا تو پھر سڑکیں بھی کارآمد ہوں گی, نہیں تو سڑکیں بھی ٹوٹ جائیں گی. دیکھیے پہلی بات میں عرض کروں, میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے اس میں آپ کے سامنے ہے کہ حکومت نے پورا میڈیا ٹرائل کیا اور روزانہ وہ اس کیس کو اٹھاتے تھے کہ فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا, فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کب کرے گا. الحمدللہ ان کو کل منہ کی کھانی پڑی جب الیکشن کمیشن, جس کے بارے میں آج بھی ہمارا احتجاج ہو رہا ہے, ان کی غیر جانبداری پر آج بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور آج بھی ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس ہے ہی نہیں, تو ان کا سارا جو بیانیہ تھا وہیں دفن ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو ایٹ بیسٹ کوئی پروہیبٹڈ اماؤنٹس ہو سکتی ہیں اور قانون کے تحت اس کی کارروائی ہو سکتی ہے.
ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے, اس کا جواب بھی دیں گے, اور جو قانونی طریقہ ہے اس کو فالو کریں گے. اور یہ جو ان کا خیال تھا کہ پارٹی کو وہ ڈی رجسٹر کروا دیں گے یا عمران خان کو خدا نہ خواستہ وہ نااہل کروا دیں گے, یہ ان کی خام خیالی ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, میں اخباروں کی لکھائی تو میں روک نہیں سکتا, روز کالم کئی لکھے جاتے ہیں, میں کئی میرے کرم فرما ہیں اور چند پیٹ کالم نویس ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے مسلسل میرے خلاف کالم لکھتی ہے. میں پڑھتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, شکایت بھی نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں کہ ملتان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ملتان کی اہمیت کل بھی تھی, آج ہے اور کل رہے گی. ملتان میں اس وقت ایک الیکشن ہو رہا ہے, اور خان صاحب کی یہ خواہش ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ جتنے ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں. اگر وہ کوئی ایسی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو ان پہ کوڈ آف کانڈکٹ لاگو ہو جاتا ہے, وہ ضابطہ اخلاق کی زد میں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ الیکشن ہو جائے گا تو عمران خان انشاءاللہ ملتان کے بارے میں پہلے بھی ان کا ایک نرم گوشہ ہے اور آئندہ بھی ہوگا. بھائی, یہ ڈالر کی نیچے آنے کی وجہ, اب یہ کب تک نیچے رہتا ہے اور اوپر کب تک جاتا ہے, یہ تو آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھیں یا خاموشی سے بلاول کے کان میں پوچھیں. سوال یہ کریں, بلاول سے سوال کریں, یقیناً شاید جواب مل جائے. کہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت پاکستان کو ایک موقف لینا چاہیے. تحریک انصاف کا ڈرونز پر ایک بڑا واضح ایک ہمارا موقف ہے اور ہماری ایک واضح ایک پالیسی ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ مخالفت کی کہ حلیف کے ساتھ ایک طرف حلیف بھی ہیں اور دوسری طرف ڈرون بھی ہیں, اور انہوں نے ہر ڈرون کے حملے کی مذمت کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اور کولیٹرل ڈیمیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملیٹنسی ہے وہ بڑھتی ہے اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ پنپتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو یہ حکومت پاکستان سے پوچھیے نا. اس وقت اس سوال کا صحیح جواب یا شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں یا بلاول زرداری صاحب دے سکتے ہیں, ان سے سوال کیجئے گا. یہ سوال ان سے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ بتائیں کہ جو چیما گوئیاں ہو رہی ہیں, جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, اس میں حقیقت کیا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ماضی میں یہ ڈرون اٹیک ہو رہے تھے, عمران خان نے بھی بارہا کہا کہ 400 اٹیک ہوئے, وہ جو معاہدہ تھا اس پر آج ہی کی جو رجیم ہے اس معاہدے پر, کیا آج بھی وہی تسلسل ہے, وہی رجیم ہے؟ سر یہ تو ان سے پوچھئے نا بھائی. آپ کی پارٹی ہے نا, آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھ کر اور اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر. ہم جی رد عمل, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ساورنٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں حکومت سے پوچھنا چاہوں گا, حکومت جواب دے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی تو کیا حکومت سے اجازت لی, اور کیا حکومت نے ان کو اجازت دی, وہ بتا سکتے ہیں نا. آپ سوال کیجئے ان سے اور جواب لیجئے. کس کو؟ وہ میں آپس میں ان سے بات کر لوں گا. یہ سوال آ چکا, میں جواب دے چکا ہوں. اب آپ
देखिए भाई, जहाँ तक फैसला है, हम समझते हैं फैसले में जो हुकूमत की ख्वाहिशात थी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका ख्वाहिश थी, वो परवान नहीं चढ़ सकी। उनको मायूसी हुई, उनकी सफ़े मातम बिछी हुई। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने फैसले को एग्जामिन करने के बाद कानूनी ऑप्शंस और सियासी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको बरोएकार लाएंगे। और तीसरी बात आपने किया, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन एक मफरूज़ा है। मैं नहीं समझता कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन का जवाज़ है, कोई जवाज़ नहीं है, और इंशाल्लाह ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैंने 217 में भी यही दरख्वास्त की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और लोगों को फैसला करने दिया जाए। लोग जिसको मुनासिब समझे वोट दे दें और आप असरअंदाज न हों, आप न्यूट्रल रहें, मदाखलत न करें। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा कि उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए, मदाखलत नहीं करनी चाहिए और लोगों को फैसला करना चाहिए। देखिए, अर्ज़ ये है, आपके इल्म में है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो पोस्टिंग ट्रांसफर पर पाबंदी लगती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे किसी अफसर के साथ, आपने भी सवाल किया था, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं है। वो यहाँ डीसी भी रहे हैं, हमारा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने हमारा अर्ज़ किया ना, उनका हमारा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, तो हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता जब तक के कोई अफसर कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए काम करता है, हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। और अगर वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। थैंक यू।